اب آپ زمین کو دیکھیں کہ زمین جو ہے اس کی جو ریولوشن کی جو سپیڈ ہے سورج کے گرد یہ جو ریولوٹ کرتی ہے زمین، تو اس ریولوشن کی سپیڈ 30 کلومیٹر پر سیکنڈ ہے۔ اتنی سپیڈ سے زمین جا رہی ہے، اس کی جو ریولوشن کی سپیڈ ہے اتنی زیادہ ہے، لیکن اس کا بیلنس دیکھیں، اس کے علاوہ بھی زمین کی مومنٹس ہے، یعنی ریولوشن کے علاوہ اس کی روٹیشن کی الگ مومنٹ ہے، ریولوشن کی الگ مومنٹ ہے۔ اس طرح آپ سورج کو دیکھیں، سولر سسٹم کو دیکھیں، اور جو دوسرے پلینٹس ہیں یا پوری آپ گلیکسیز کو دیکھیں، اور ان کی جو روٹیشنز ہیں اور ان کی جو ریولوشنز ہیں اور ان کا جو بیلنس ہے اور ان کی جو انٹریکشنز ہیں آپس میں، ان ساری چیزوں میں جب آپ غور و فکر کرتے ہیں اور اس پورے نظام کو آپ دیکھتے ہیں تو اس سے معرفت حاصل ہوتی ہے، اس کے بنانے والے کی اور اس کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے کہ اس کا کریٹر موجود ہے۔ یہ چیزیں خود بخود نہیں، یہ اتفاق نہیں جس طرح ملحدین کہتے ہیں۔ ملحدین کہتے ہیں کہ یہ سارے کام جو ہے نا اتفاقاً ہوئے ہیں، اتنے ونڈرفل قسم کے یہ سسٹمز اور یہ کام، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے نا خود بخود ہوا ہے اور اتفاقاً ہوا ہے۔ اس یونیورس کا کریٹر موجود ہے۔ اس نظام کے رازوں میں جب آپ غور کرتے ہیں تو دوسرا کنکلوژن کریٹر کا وحدہ لا شریک ہونا ہے، کہ اس کا کریٹر، اس کا پیدا کرنے والا وہ یکتا ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے ساتھ دوسرا کوئی پارٹنر نہیں، ورنہ ان میں فساد ہوتا اور ان میں ڈس آرڈر ہوتا۔ اگلی آیت میں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی جب آپ غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ کی معرفت آپ کو حاصل ہوتی ہے اور اللہ کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی طرف آپ رجوع کرتے ہیں اور اس کی عظمت اور اس کی قدرت اور اس کی کمپیٹنسی، یہ چیزیں جتنی آپ کی معرفت بڑھتی ہے ان چیزوں کے بارے میں، تو اتنا ہی آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ کی یاد میں آپ مشغول ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون، اور غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی خلق میں، ان کی پیدائش میں، ان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے ہمارے رب تو نے یہ سارا کچھ باطل پیدا نہیں کیا، عبث پیدا نہیں کیا، یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ تو کائنات جو ہے، اس کی جو کریشن ہے، اس دنیا کی اور اس پوری یونیورس کی جو کریشن ہے وہ بے مقصد نہیں، بلکہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی جو تخلیق کی گئی ہے، ان کو مسخر کیا گیا ہے انسان کے لیے۔ یہ جتنی چیزیں تخلیق کی گئی ہیں، سورج ہے یا چاند ہے یا جتنی بھی چیزیں تخلیق ہوئی ہیں، تو یہ مسخر ہیں انسان کے لیے۔ اور کائنات کی تخلیق کب کی گئی، اور ان آسمانوں کو اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو تخلیق کیا گیا اور سب کچھ کو پریپیئر کیا گیا، اور انسان کو جو ہے نا بعد میں تخلیق کیا گیا، بعد میں انسان کو تخلیق کیا گیا، سب کچھ اس کے لیے پیدا کر کے، اور بعد میں پھر انسان کو تخلیق کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اور انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا اپنی عبادت کے واسطے۔ تو انسان کو تخلیق کیا گیا اور مخلوقات میں اس کو نمایاں حیثیت دی گئی ہے،
یعنی جتنے آپ جانوروں کو دیکھیں، جتنے اینیملز ہیں، ان ساری چیزوں میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے نمایاں حیثیت دی ہے، اس کو شعور دیا ہے، اور اس کا ایک بیسٹ پوسچر ہے، اس کا ایک بیسٹ سٹرکچر اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور اس کو تمیز اور عقل اور یہ ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی۔ غور اور فکر کی صلاحیت دی انسان کو، صلاحیت ہے غور اور فکر کی، جو ہائر کوگنیٹیو ایبلٹیز ہیں اور سوچ سمجھ کی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، یہ پھر ایک اور عقلی دلیل ہے آخرت پہ اور ریزرکشن پہ ہیں۔ جنہوں نے صحیح کیا اس زندگی کے اندر، اس دنیا کے اندر، جس نے صحیح کیا ان کے لیے ریوارڈ ہے، اور جو لوگ ظلم پہ چلے، جنہوں نے بے انصافی کی، تو ان کو جو ہے نا اس کی پنشمنٹ ملے گی۔ بہرحال تو ان آیات میں غور اور فکر کا کافی سامان موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی قرآن پاک کی کئی ایک آیات ہیں۔ تو قرآن دماغوں کو تالا نہیں لگاتا، قرآن doesn't lock the brains, rather it invites us to contemplate in creation, which strengthen the basic belief about the existence and oneness of the creator, that is monotheism۔ اگلی آیت جو ہم نے لکھی ہے وہ سورۃ الانبیاء کی آیت ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ان دونوں میں یعنی آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتے تو وہ دونوں درہم برہم ہو جاتے، یعنی ان میں فساد برپا ہوتا۔ سو پاک ہے اللہ جو عرش کا رب ہے ان چیزوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ بھی لاجیکل ہے اگر آپ غور کریں، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے ماں سوا کوئی اور الہ ہوتا، کوئی اور معبود ہوتا تو آسمان اور زمین میں فساد برپا ہوتا۔ بہت ساری لاجیکل آرگومنٹس ہیں، لیکن قرآن اکثر تخلیق میں غور و فکر کرنے کی طرف دعوت دیتا ہے کہ آسمانوں میں اور زمین میں غور و فکر کیے جائیں۔ آج ہم نے ان آیات کا مفہوم بیان کیا، اور انشاءاللہ اگلے کلپس میں جو ہم نے مختلف لاجیکل جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں ایک ایک دو کر کے ہم بیان کرتے رہیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔